السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پیج 20 اور لیکچر نمبر 1 کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ کانسٹیٹیوشنز، لفظ کانسٹیٹیوشنز مطلب آئین مطلب قانون مطلب کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایک خاص قسم کا ایک کتابچہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کتابچے میں اس ملک کو چلانے کے رولز اینڈ ریگولیشنز دیے جاتے ہیں۔ اب المیہ یہ تھا کہ 1947 میں ہمارا پاکستان بنا۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد ہمارا پہلا کنسٹیٹیوشن جو تھا وہ 1956 میں بنا۔ کتنے سال لگ گئے یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو 1956 میں پہلا قانون بنا۔ کسی بھی جو بھی ملک نیا بنتا ہے نا، تو یہ 5 6 7 8 سال نہیں لگتے، 9 سال نہیں لگتے کنسٹیٹیوشن کو بنتے ہوئے۔ وہ فوراً 1 2 یا 3 مہینے کے بعد فوراً اپنا کنسٹیٹیوشن بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں تقریباً لگ بھگ 9 سال لگ گئے تھے پہلا کنسٹیٹیوشن بناتے۔ تو 1956 میں ہمارا پہلا کنسٹیٹیوشن بنا، اور یہ جو کنسٹیٹیوشن بنا تھا کس نے بنایا تھا؟ چودھری محمد علی نے۔ اس کے بعد ہمارا کنسٹیٹیوشن نمبر 2 بنتا ہے۔ وہ کس دور میں بنتا ہے؟ 1962 میں ایوب خان کے گورنمنٹ میں بنتا ہے۔ یہ دوسرا قانون بنتا ہے۔ تو پہلا کنسٹیٹیوشن ہمارا سکندر مرزا نے ختم کیا تھا۔ دوسرا کنسٹیٹیوشن جو ایوب خان نے بنایا تھا، اسے شاید یحییٰ خان نے ختم کیا تھا۔ اب یہ جو موجودہ کنسٹیٹیوشن جو اب تک چل رہا ہے 1973 کا، اس کو کس نے بنایا تھا؟ اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا۔ اور پاکستان کی ہسٹری میں فادر آف کنسٹیٹیوشن بھی ذوالفقار علی بھٹو کو کہا جاتا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نا دستور پاکستان کی تیاری کے لیے نا تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا نا تعاون حاصل کرتے ہوئے، ان کی کوآپریشن حاصل کرتے ہوئے 25 اراکین ممبرز پر نا ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے دستور کی تیاری کے لیے، آئین کی تیاری کے لیے مزید کام کرنا شروع کیا۔ اور بہت سوچ بچار کرنے کے بعد یہ جو کمیٹی تھی، بہت سارا مطلب اسمبلی میں بحث و مباحثہ ہوئی۔ لازمی بات ہے جب کوئی کنسٹیٹیوشن بنتا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کنسٹیٹیوشن انسانی روایات کے خلاف تو نہیں ہے، کیا یہ کنسٹیٹیوشن اسلام کے اگینسٹ نہیں جا رہا، قرآن و سنت کے اگینسٹ تو نہیں جا رہا۔ تو یہ سارا بحث و مباحثہ کرنے کے بعد کچھ تجاویز بھی دی گئی، اور اس کے بعد یہ کنسٹیٹیوشن 1973 کا کمپلیٹ ہوا۔ کمپلیٹ ہونے کے بعد کیا کیا؟ اس کو 14 اگست 1973 میں ملک پاکستان میں نافذ کر دیا گیا تھا۔ ملک پاکستان میں اس کنسٹیٹیوشن کو لگا دیا گیا تھا۔ اب اس کنسٹیٹیوشن میں اہم پوائنٹس کیا تھے، اہم کی پوائنٹس کیا تھے؟ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے نا، یہ اسلامی نوعیت کا ہے، یہ اسلامک نیچر کا ہے، اس میں اسلامی نظریات شامل ہوں گے۔ اور اس کنسٹیٹیوشن میں اس لاء میں کوئی بھی جو اصول ہوں گے، کوئی بھی قانون جو ہوگا وہ اسلام کے اگینسٹ نہیں ہوگا، وہ اسلامی پرنسپلز کے اگینسٹ نہیں ہوگا، وہ جسٹ اسلام کو فالو کریں گے۔ جو جتنے بھی پرنسپلز بنائیں گے نا وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا ان کے اس کنسٹیٹیوشن کا کی پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد دوسرا کی پوائنٹ کیا تھا کہ فیڈرل سسٹم ہو۔ فیڈرل سسٹم کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی نظام ہو۔ وفاقی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان 4 صوبوں مطلب پنجاب، سندھ، سرحد آج کا KPK اور بلوچستان، یہ سارے وفاقی علاقوں پر مشتمل ایک اسٹیٹ بنائیں گے۔ تو اسے وفاقی فیڈرل سسٹم کہتے ہیں۔ اور فیڈرل سسٹم میں پارلیمنٹ ہوتی ہے، مطلب نیشنل اسمبلی پاکستان کی، اور سینٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 یہ ہے کہ مرکز اور صوبوں میں نا اختیارات جو پاورز ہیں نا اس کی تقسیم کر کے نا صوبائی خود مختاری کا مسئلہ جو تھا وہ حل کرنا ہے۔ اب اس سمپل لفظوں میں اگر میں اس کو کہوں کہ صوبوں کو نا اختیارات دیے گئے تھے، صوبوں کو اپنی مرضی کے اختیارات دیے گئے تھے۔ صوبے جو اپنی مرضی سے جو چیز بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔
وہ مین گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوں گے. جو بھی کچھ کام کرنے ہوں گے نا تو مین گورنمنٹ کے انڈر وہ نہیں کر سکتے. ان کو آزاد رکھنے کے لیے، ان کو آزادی دینے کے لیے، تاکہ وہ اپنی مرضی کی اصلاحات کر کے ایک صوبے کو، اپنے علاقے کو ترقی دے پائیں. تو اس طریقے سے نا اس نمبر 3 میں جو ایشو چل رہا تھا کہ مختلف صوبے کہہ رہے تھے، فار ایگزامپل KPK کہہ رہا تھا کہ ہمیں مین گورنمنٹ اپنی مرضی کے اصلاحات نہیں کرنے دے رہی. تو اگر ایسے ایشو اگر چلتے ہیں تو لازم بات ہے KPK جو ہے وہ مین گورنمنٹ سے تنگ آ جائے گا. وہ پھر اس طریقے سے ریونیو جنریٹ کر کے مین گورنمنٹ کو نہیں دے گا. اسی طریقے سے اگر سندھ کہے کہ مین گورنمنٹ ہمیں بجٹ میں پیسے الاٹ نہیں کر رہا، یا ہمیں جو کرنا چاہتے ہیں اپنے صوبے کو بیٹر کرنے کے لیے مین گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں کرو گے، ہماری مرضی کے اکارڈنگ چلو گے، تو اس طریقے سے پھر سندھ اس طریقے سے ترقی نہیں کر پائے گا. تو یہاں پہ صوبوں کو اختیارات دیے گئے، صوبوں کو اپنی مرضی کے جو وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں اپنے صوبے کو بیٹر کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے اختیارات دیے گئے.